بھلائی کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں ملی، جس انسان کو 4 چیزیں حاصل ہوئی، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اب 4 چیزوں میں کیا کیا ہے؟ شکر گزار دل، یعنی ایسا دل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ چاہے وہ جو ہے مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، یا پھر کسی چیز میں مبتلا ہو، لیکن ہر وقت ان کا دل اگر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جن کو مل گئی، دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ تو ایک پہلا کیا ہے؟ شکر گزار، شکر کرنے والا دل، اور دوسرا کیا ہے؟ یاد خدا کرنے والی زبان، یعنی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرنا، تحمید و تحلیل بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اور جو ہے وغیرہ وغیرہ، یا پھر جو ہے قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتے رہے۔ تو دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد خدا کرنے والی زبان، یعنی زبان کو اچھی چیز کا استعمال، اچھی چیزوں میں استعمال کرو، اللہ کے حمد و ثنا میں استعمال کرو، قرآن کی تلاوت میں گزارا کرو، زبان ایسی بناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرنے والا بدن، یعنی کتنوں سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، لیکن اپنے جسم کو جو ہے وہ توانائی میں رکھے کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے، گرمی آ گئی جب بھی برداشت کرتا، ٹھنڈی آ گئی جب بھی برداشت کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ گرمی آ گئی جو ہے جسم میں کیا نام کہتا ہے پسینہ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ تو مصیبت پر جو ہے صبر کرنے والا جو بدن ہے، وہ بدن اگر مصیبت کو برداشت کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو دونوں جہان کی کیا بھلائی مل گئی ہے۔ اور چوتھی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسی بیوی کہ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں گناہ کی متلاشی، یعنی اس میں خیانت کرنے والی نہ ہو، یعنی ہمیشہ ہمیشہ شوہر چاہے ظالم ہو، شوہر چاہے جو ہے کیا نام کہتے ہیں جو بھی ہو، یا زبان دراز ہو، تو پھر بھی جو ہے وہ شکر گزار کرنے والی بیوی ہے، صبر کرنے والی بیوی ہے، اور اپنے نفس کو جو ہے کیا نام کہتا ہے قابو کرنے والی ہے، دوسرے کی طرف جو ہے اپنی نگاہ نہیں اٹھاتی ہے۔ تو ایسی بیوی اگر مل گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کو دونوں جہان کی بھلائی مل گئی، آخرت کی بھلائی مل گئی۔ تو اب چاہیے کہ نکاح ایسی عورت سے کریں کہ جو دنیا و آخرت کے لیے کام میں آئے۔ نکاح کے لیے عورت کے انتخاب کے وقت اس کی دینداری دیکھ لینی چاہیے، دینداری دیکھ لی جائے، اور دین والی ہی کو ترجیح دی جائے۔ جو لوگ عورت کا صرف حسین یا مالداری یا عزت یا منصب جو ہے دیکھتے ہیں، خوبصورت بہت ہے، خوبصورت لے کے کیا کرو گے؟ خوبصورت ہونا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خوبصورت ہو تو وہ اندر سے بھی خوبصورت ہو۔ بہت ساری خوبصورت ایسی ہیں جو اندر سے خوبصورت نہیں ہیں، اور بہت سارے جو ہے بدصورت ہے جو اندر سے خوبصورت ہے۔ تو صرف خوبصورت ہی نہ دیکھے، اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ مالدار ہے تو مالدار ہونے کی بنا پر جو ہے تم کو دیکھ بھال کرے گی، نہیں۔ تو غریب بھی کوئی ایسی لڑکی ہوتی ہے، غریب کی، اور زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ غریبی عورت جو ہے، غریبی لڑکی اکثر جو ہے گھر کو سنبھالتی ہے۔ جو غریبی لڑکی ہوتی ہے اس سے اگر شادی ہو تو میں سمجھتا، میرے جو ہے حساب سے اور میرے جو ہے تجربہ کے حساب سے میں دیکھتا کہ جو غریب گھرانے کی لڑکی ہوتی ہے وہ سمجھدار ہوتی ہے، گھر کو چلانے والی ہوتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہوتی ہے، اور صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ لیکن جو پیسے والی ہوتی ہے وہ تو صرف گھومنا، کل وہاں چلیں گے، پرسوں وہاں چلیں گے، آج ہوٹل میں جانا ہے، آج کھانا نہیں پکانا ہے، مجھ کو جو ہے وہاں سے کھانا رکھ کے دو، ہوٹل سے کھانا کھائیں گے آج، تو یہی سب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو ایسی عورت سے جو تمہارے لیے دین اور دنیا، یعنی دونوں جہان کے لیے تمہارے لیے بھلائی ہو۔ تو ایسی چیز، ایسی عورت یا ایسی لڑکی کی تلاش ہونی چاہیے، صرف خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب نکاح کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو کسی عورت سے اس کی عزت کے سبب، اب کوئی لڑکی ودھائک بن گئی ہے یا پھر ایم پی بن گئی ہے، اب ودھائک بن گئی ہے تو اس کی عزت کی بنا پر اگر اسے جو ہے شادی کرتا ہے کہ نہیں وہ جو ہے لڑکی کو بہت عزت ہے، وہ تو جو ہے کلکٹر بنی ہوئی ہے اور بہت عزت ہے اس لیے نکاح کرے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے مال کی وجہ سے اگر نکاح کرے یا اس کی عزت کی وجہ سے اگر جو ہے نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت میں زیادتی کرے گا، اور جو کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کیا کرے گا؟ بڑھا دے گا، اور جو اس کے حسب یعنی خاندانی مرتبے کے سبب نکاح کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کمینہ پن میں زیادتی کرے گا۔ چاروں چیز یہاں پہ سامنے آ گئی ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو ہم کو ہر چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اب آگے آ جاؤ، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو۔ اس آیت میں نافرمان عورت کی اصلاح